کیا ہے؟ اس کی فہرست میں 7 میں، ایک حدیث میں 7 ہے، ایک حدیث میں 70 ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہے، بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں، لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 اکبر الکبائر جو ہے، یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا، اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھ دیں، واقعی ایک عنوان تفصیل طلب ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ تو شرک اکبر الکبائر۔ نمبر 2 گناہ کبیرہ، نمبر 2 نماز کا ترک گناہ کبیر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بہت گفتگو کی ہے اس پر، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں عنوان کی مناسبت سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے، ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت، جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی، کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی۔ حیرت کی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں، پیر کا ادب کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، دسوقی بنے، طبقاتی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے، ٹوپی کا تحفہ، رومال کا تحفہ، مامے کا تحفہ، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا۔ میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں، مبارک ہو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ یہ تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا، کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ۔ ہے ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ، اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں، ظہر کا حال کیا ہے، مغرب کا حال کیا ہے، عشاء کا سب جان رہے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، جنت بھول جائیں آپ، بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا، جنت بھول جائیں، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لالے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی، توجہ کریں کیا لکھی، لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے، جو رکوع صحیح نہ کرے، اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔ پھر فرمایا کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ہے جھوٹ۔ آج جھوٹ بھی کثرت سے بولا جاتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے جب یہ بات کر رہے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات آئی تو حضور نے ٹیک چھوڑ دیا، اور ٹیک چھوڑ کے فرمایا کہ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ پوچھا گیا کیا مسلمان بدی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر نفس ورگلا دے، شیطان بہکا دے تو کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی صفت ہے، منافق کی۔ آج تو جھوٹ کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے،
بلکہ حیرت تو اس بات پر ہے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا. کوئی باہر کھڑا ہے فلاں ہے گھر میں، کہا کہہ دو نہیں ہے، کہا کہہ دو نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو جھوٹا ہم بنا رہے ہیں، اور کل یہی بچہ جب پلٹ کر کے ہمیں جھوٹ بول کے اپنا فن دکھاتا ہے، بولتا بڑا جھوٹا ہے، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا. جھوٹا کس نے بنایا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو؟ اگر آپ کہہ دو کہ نہیں ملنا چاہتے، وہ آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہے، پہنچنے کا ٹائم تھا، کہاں پہنچے؟ کہاں نکل گیا، بس راستے میں ہوں، حالانکہ بیٹھا ہے گھر میں. اگر بول دو کہ گھر میں بیٹھا ہوں، لیٹ ہو گیا یار نہیں نکل سکتا، اس میں کون سی گردن اتار لینی ہے؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہ کرو. بلکہ آج جو بچے بگڑ رہے نا، بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑ رہے. گھر کے اندر کا ماحول اتنا گندا کر رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو گناہ کے لیے کہیں ٹریننگ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماں باپ ہی سے ساری گندگی سیکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب گناہ کبیرہ کا تذکرہ کرنے لگے تو جھوٹ کی بات آئی تو آقا علیہ السلام نے ٹیکا چھوڑ دیا اور ٹیکا چھوڑ کے فرمایا جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا. آج کل مسلمان جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں. تیری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، ان قسموں کا اعتبار نہیں. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اے مومنو میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بلکہ سچی قسم بھی نہ کھایا کرو. جو کثرت کے ساتھ سچی قسم کھاتا ہے اللہ اس کا رزق گھٹا دیتا ہے. جب تک عزت پر، جان پر، مال پر بن نہ آئے، جو چند چیزیں علماء نے بیان کیا ہے، عزت، جان، مال پر جب تک بن نہ آئے اس وقت تک مجبوری کے بغیر قسم نہ کھاؤ. آج تو چھوٹی چھوٹی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، منبر کی قسم، لوگ کیسی کیسی قسمیں کھا رہے ہیں. یاد رکھیے قسم کھانے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، قسم کھانے سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بلکہ اللہ اکبر لرزنے کا مقام ہے. کون اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہتا، کون اپنی نسلوں کا بھلا نہیں چاہتا، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کروں گا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا. اور سن لو جس پر اللہ لعنت کرے پھر وہ کبھی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے قسم کھانے سے پرہیز کیا کرو. اور پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نامحرم کو دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آج کل لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. عورتوں کو دیکھنا تو نارمل سی بات ہے، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور جس کو گناہ کبیرہ قرار دیا. بلکہ میرے بھائیوں یہ وہ گناہ ہے